بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال 2020 میں ایک ویڈیو ہمارے سامنے آئی تھی جس میں لاہور کے ایک معروف عالم ڈاکٹر اشرف جلالی نے سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، شہزادی رسول حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی طرف مطلقاً خطا کی نسبت کی۔ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پتہ نہیں خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں۔ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ پھر لفظ یہ کہا غلطی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ دلیل پیش کی تھی تو پھر بھی معصوم نہیں تھی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ پھر تیسرا لفظ اس نے یہ کہا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدق نہ دے کر آپ کو مال حرام سے بچا لیا۔ یعطی لفاطمہ مالا حراما حراما بلا خلاف، نقصان کیا ہوتا؟ مقدس آل کے طرف لقمہ حرام چلا جاتا، لقمہ حرام چلا جاتا۔ اگر صرف یہ لحاظ کرتے ہوئے کہ سیدہ پاک نے فرمایا دے دیتے تو ادھر معصیت ہو جاتی، سرکار ناراض ہوتے، خلیفہ تم تھے تو تم نے میری ہی آل کے لیے مال حرام خود اپنے ہاتھوں سے دے دیا۔ اگر دے دیتے تو کیا ہوتا؟ کانت فاطمہ ومن بعدها یأکلون الحرام الى آخر الدہر، الحرام الى آخر الدہر۔ سیدہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ یہ ان کے لیے مسئلہ بن جاتا۔ یعنی صاف لفظوں میں یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ جو مانگ رہی تھیں، جس پر اس نے کہا غلطی ہو گئی، خطا پر تھیں، وہ جو مانگ رہی تھی وہ مال حرام کا مطالبہ کر رہی تھیں، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ دے کر انہیں بچا لیا۔ یہ تھا اس کا بیانیہ جس پر اہل اسلام نے گرفت کی۔ تمام مکاتب فکر اس پر تڑپ اٹھے۔ یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ باغ فدق میں حضرت سیدہ کا ایک سوال ہے، اس کے جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث شریف پیش کی اور بی بی صاحب نے سن کر قبول کیا، تو لفظی سی بات ہے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ یہ جو جملے ڈاکٹر اشرف جلالی نے کہے، ہمارے پاک و ہند کے تمام تقریباً بڑے علماء نے اس کو سیریس لیا اور انہیں متنبع کیا، اور اس میں سب سے پہلے ملتان سے جانشین حضرت غزالی زماں مولانا سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جانشین ہیں، شیخ الحدیث ہیں سید ارشد سعید کاظمی، انہوں نے باقاعدہ خط لکھا، تحریری طور پر انہیں توجہ دلائی۔ اسی طرح ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے خط لکھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے بہت سے علماء اس میدان میں آگے آئے، یہاں تک کہ ان کے اپنے اساتذہ لاہور سے بڑی تعداد میں علماء مشائخ ان کے پاس گئے، انہیں توجہ دلائی، کوشش کی کہ وہ یہ کہیں کہ مجھ سے یہ سبقت لسانی ہوئی، یہ لفظ مجھ سے توجہ نہیں تھی، یہ نکل گیا، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، سیدہ کی بارگاہ سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ یہ دو جملے وہ کہتے تو میرے خیال میں اس میں ان کی عزت تھی، عظمت تھی، بڑیائی تھی، کوئی ایسی بات نہ ہوتی، لیکن وہ شخص اڑا رہا، ضد پہ آ گیا، اور پھر یہاں تک کہ ایک مرحلے پہ جا کر اس نے بے گناہ اور بے خطا سیدہ کا ایک نعرہ بھی لگایا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا، نہ گناہ نہ خطا سیدہ زہرا، بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا۔ اپنے لفظوں کو تعویلات دیں، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کرتے، لفظ سے رجوع کرتے، وہ تعویلات دیتے رہے، کور کرتے رہے۔ کور کرتے کرتے انہوں نے کہا جی کہ ایک پوری ایک سٹوری بنائی تو کہ ہم نے پہلے مرحلے میں نہیں، دوسرے میں نہیں، یہ تیسرے مرحلے میں جا کر یہ ہم مجبوراً قول کرتے ہیں رد شیعہ میں، اور وہ بھی ہم ایک لمحے کے لیے کہیں گے۔ ایک ہے کہ
مطلقاً کوئی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف خطا کی نسبت کرے تو وہ نہ پہلے مرحلے میں جائز ہے نہ دوسرے میں جائز ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور یہاں مقام ہے مقام جواب۔ مقام جواب کے تقاضے جب الزام کا جواب دیا جا رہا ہو تو وہ عام حالات کے علاوہ ہوتے ہیں کہ جو بات عام حالات میں کرنی مناسب نہ سمجھی جائے۔ ہر چند کی ان کی یہ تعویلات جو تھیں وہ ہمیں قبول اس لیے نہیں ہے، اپنے لفظ کو واپس لیتے، پہلے تعویلات کرتے پھر وہ توبہ کرتے، ٹھیک تھا۔ چلے ہم اس کا اگر جائزہ لیں تو چند دن پہلے ہی اسی ہفتے میں ہی، یہ بھی چونکہ قربانی کے ایام ہیں، آگے بڑی عید آ رہی ہے، عید قربان آ رہی ہے، تو انہوں نے ایک حدیث شریف لائے، اس میں حدیث شریف کو پڑھ کر جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ فاطمہ زہرا پاک کو فرما رہے ہیں کہ اپنی قربانی کے پاس آپ کھڑی ہو جائیں، اور پھر آگے قربانی کے خون کی شان اور حرمت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ کیسے بنتا ہے۔ اس جانور کا جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہ اور ذنب معاف فرما دیتا ہے۔ تو بی بی پاک نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ جو فضیلت ہے اس قربانی کے خون کی، یہ صرف ہمارے لیے ہی ہے یا اس میں باقی امت بھی شامل ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب دیا، فرمایا لنا۔ اب بی بی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ یہ میرے لیے ہے، نہیں، بی بی نے بھی لفظ فرمایا لنا اہل البیت، یہ ہمارے اہل بیت کے لیے ہے، یعنی ہم سب کے لیے ہے، یعنی سرکار علیہ السلام کے خانوادے کے لیے ہے، حضور کے گھرانے کے لیے ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، لنا یہ ہمارے لیے بھی ہے لیکن یہ ساری امت کے لیے بھی ہے۔ اب اس سے اس نے یہ کہا کہ اب میں ذنب کا معنی وہ نہیں کرتا، یہاں پر جو ذنب ہے جو ان کے شایان شان ہے، لیکن جس مسلک میں ایسی حدیثیں موجود ہوں جہاں لفظ ذنب بھی بولا گیا ہو تو خطا اتحادی تو اس سے چھوٹا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ ذنوب کا استعمال کیا، عملتی ہے جو آپ نے کیے ہیں۔ جس مسلک کے اندر ایسی حدیثیں ہوں جن کے اندر لفظ ذنب ہے، اس مسلک میں خطا اجتہادی پر اتنا طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا۔ قرض ہے ان سارے 2 نمبر لوگوں پر وضاحت کر کے جواب دیں۔ یہاں پر یہ ظالم شخص بی بی پاک کو معاذ اللہ ذنب کی نسبت بی بی کی طرف بھی کر رہا ہے اور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری یہاں پر لفظ لنا ہے کہ یہ تو حضور کی طرف بھی نسبت جاتی ہے، یہ جسارت کر رہا ہے۔ اب وہ جو اس نے کہا تھا کہ ہم ایک لمحے کے لیے یہ قول کریں گے رد شیعہ میں، وہ بھی تیسرے مرحلے میں، اپنے اس بات اور اپنی اس وضاحت سے بھی یہ حدیث پیش کر کے وہ پھر گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب یہ جو اس نے ایک بے محل سی بات کہی، یہ ترغیب کے اندر روایت موجود ہے اور فضیلت قربانی کے اندر موجود ہے، اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ بات ہم 20 دفعہ کہہ چکے اور اس پر میرے ویڈیو کلپ موجود ہیں کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ غیر نبی کسے باشد وہ معصوم نہیں ہے، کسے باشد، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ نبوت خاصہ ہے، اس کے ساتھ لازمہ ہے عصمت کا، وہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ انسانوں میں فرشتے بھی یوں تو معصوم ہوتے ہیں، ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں۔ گروہ انسان میں صرف نبوت، نبی، رسول ہی ایک ایسا گروہ ہے کہ جس کے ساتھ عصمت کا عقیدہ لازم ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم حضرت سیدہ بی بی پاک کے لیے یہ بات ہرگز ثابت نہیں کر رہے کہ ان سے امکان خطا نہیں، یا وہ ہم عقیدہ عصمت نبیوں والا ہم ان کے ساتھ قائم کیے ہوئے ہیں اہل سنت، ہمارا ہرگز نہیں۔ ہم صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر جلالی نے یہ جو 3 لفظ کہے تھے، پہلے بات ذہن میں رکھے، خطائے اجتہادی کا لفظ وہ بہت بعد میں لایا۔ میں سب کو ببانگ دول کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس چند گھنٹے ہیں، اگر غتی بھر بھی غیرت ہے دین کی آپ لوگوں کے اندر، اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا میں نے اس کی کوئی غلط وضاحت کی یا جو پیر صاحب نے کہا میں نے وہ ذکر کیا۔ جب اس کے پاس بہت سے علماء جا چکے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ درجنوں جا چکے، خط و خطابت ہو چکی،
نفس نفیس جا چکے، وہ نہیں اس نے اپنے اس لفظ سے رجوع کیا کہ اڑے ہوئے ہیں جی، توبہ کریں جی، معافی مانگیں جی، رجوع کریں جی، کیا میں تمہارا قد بڑھانے کے لیے رجوع کروں؟ بعد میں جا کر اس نے خطا اجتہادی کی ایک وضاحت کی، پھر آگے وضاحتیں کرتا رہا۔ اب وہ اپنے اس لفظ سے بھی پھر گیا ہے۔ یہ جو حدیث پیش کی ہے، اس پر ہمارے مفتی چمن زمان صاحب نے قرآن کی 3 آیات پیش کی ہیں۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، میں تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ ایک عالم ہمارا جواب دے چکا ہے تو ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس کے اندر سے نئی بات ضرور نکالیں گے کوئی اگر ہماری ذہن میں آتی ہے۔ چند دن پہلے بولٹن کے اندر برطانیہ میں بھی کچھ علماء یہاں پر جمع ہوئے۔ پہلی بات ہے کہ وہ 3-4 ایسے بندے ہیں جن کا پیچھے ماضی ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہاں پر انہوں نے پہلے سے ایک انتشار پھیلایا ہے، فتنہ پھیلایا ہے۔ ان کی اپنی ایک کریبلٹی ہوتی ہے، زیرو ہے، علمی لیول ان کا زیرو ہے، ذاتی کریکٹر کردار ان کا زیرو ہے۔ بہت ساری باتیں الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں، بوقت ضرورت ان کو بھی ہم انشاءاللہ، اب پہلے ہمارا یہی خیال تھا کہ ہم اس طرح کے لیول پر نہ جائیں، لیکن چونکہ اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے وہ ہم سامنے لائیں گے اگر ضرورت پیش آئی۔ لیکن اب بھی ہم یہی کہتے ہیں، فتنہ اچھی چیز نہیں ہے، انتشار اچھی چیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کے لیے آج بھی یہ دروازہ کھلا ہے، وہ 2 لفظ یہ آج بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 لفظ میں نے بولے تھے یہ میری سبقت لسانی تھی، میری توجہ نہیں تھی، میں اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں اور حضرت بی بی کی پاک بارگاہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، جن کا دل دکھا ہے ان سے بھی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اس میں ان کی کوئی یعنی کسر شان نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس پر کئی باتیں کر چکے ہیں کہ ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم یعنی اگر وہ اس پر بضد ہے نا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی نہیں، تو یہ دوسرے لفظوں میں وہ عقیدہ اپنے لیے ثابت کر رہے ہیں کہ میں معصوم ہوں۔ ان کے چاہنے والے اس پر توجہ دیں، غلطی تو سب سے ہو سکتی ہے۔ درجنوں لوگوں نے رجوع کیے ہیں کہ ہمارے آئمہ نے رجوع کیے ہیں، کسی پر کال کیا، ان کی توجہ نہیں گئی، ان کا دوسری طرف سے بات توجہ دلائی گئی۔ تو انتشار، فتنہ، فساد جو برپا کیا ہے وہ ڈاکٹر جلالی نے کیا، اور آج جو شخص بھی اس کی حمایت میں کھڑا ہے اور کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یاد رکھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضور کی شہزادی، سب سے پہلے بات ذہن میں رکھیں کہ ان کا نام مبارک، ان کا اسم مبارک، ان کی طرف لفظ خطا پر جو بحثوں کے دروازے کھلے، ممبروں پر مولوی بول رہے ہیں اور اپنی محفلوں مجلسوں میں۔ مجھے یہ بتائیں آپ کہ کیا آقا دو جہاں کی روح پاک پہ کیا گزرتی ہوگی، قلب پاک پہ کیا گزرتی ہوگی کہ جب وہ یہ دیکھتے ہوں گے کہ میرے امتی اس وقت میری بیٹی کو زیر بحث بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور واٹس ایپ کے گروپس کے اوپر، اور کیا بحث کر رہے ہیں، کیا وہ تھی خطا پہ یا نہیں تھی؟ کس بات کو آپ نے دوبارہ چھیڑ دیا ہے صبح کے وقت؟ خدا کا خوف کر یار، خدا کا خوف کر۔ آپ کو اس گرو نے، تمہارے بڑے نے یہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، تھی کر کے جو اس نے پہلے غلاظت بول منہ سے نکالی تھی، اس کی وجہ سے یہ سارا بیماری پھیلی ہوئی ہے آج گروپس کے اوپر۔ وہ اپنا منہ بند رکھتا تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا۔ آج کے بعد اگر اس گروپ کے اوپر، علامہ شرازی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں، اگر کسی نے سیدہ کائنات کو اس انداز میں زیر بحث بنانے کی کوشش کی، آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے۔ وہ صرف اس پر توجہ کر لیں، کیا ان کی اس حرکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے کہ ان کی شہزادی کا ذکر پاک اس طریقے سے خطا کے ساتھ اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت کیا جا رہا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کا ذکر اس طرح برداشت نہیں کرتا۔ میں بڑے نرم لفظوں میں کہہ رہا ہوں، آپ سب باپ ہیں مولانا حضرات، اگر آپ کی بیٹی کا، آپ کی ماں کا کوئی ذکر اس طرح سے شروع کر دے، ہر ایک کی زبانوں پر آ جائے، تو آپ پر کیا گزرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، فاطمہ تو بدعۃ منی، حضور نے فرمایا ہے میرے جگر کا حصہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ ان کی شان، عظمت و مقام و مرتبہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لفظ ہی نہیں ہے، وہ اتنی عظمت کی مقام پر ہیں، وہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ ان کا مقام مرتبہ یہ ہے کہ وہ جنت کی کل خواتین کی سردار ہیں، سیادت ہے ان کے بچے حضرت حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ کا لیول نہیں ہے۔ خدا را وہ جو مولانا حضرات
بولٹن میں گئے، میں ان کو بھی بڑے پیار سے، ابھی یہ میرا سٹائل ہی یہی ہے، میں پہلی ویڈیو اسی طرح بناتا ہوں کہ میں انہیں آگاہ کرتا ہوں، معاملے کی نزاکت بتاتا ہوں کہ یہ دین کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے دلوں میں عقیدت ہے حضرت سیدہ بی بی پاک کی، محبت ہے، اور ہم نے اپنا عقیدہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ جو اہل سنت نے جو پیرامیٹر سیٹ کیے ہیں، ہم بالکل اس کے اوپر ہیں، نہ اس سے بال برابر آگے ہیں، نہ اس سے بال برابر پیچھے ہیں۔ جو اہل سنت کے اکابرین طے کر گئے ہیں، ہم اس کے بالکل پابند ہیں، بالکل کسی قسم میں اس میں ایک حرف نہ ادھر نہ ادھر، کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ الحمدللہ بی بی پاک بہت بلند مقام و مرتبہ پر ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ تجرباتی بات ہے، تجرباتی بات ہے۔ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پاک کی طرف جب بھی جسارت کی، اس کے دل میں معاملہ کوئی کمزور آیا، بغض کا یا کسی لفظ زبان کا معاملہ اس نے ہلکا جانا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ اس دنیا میں ذلیل ہوگا۔ ہمیں ہزاروں گالیاں مل رہی ہیں کہ ڈاکٹر کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے، ڈاکٹر جیل میں چلا گیا ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے، رسوا ہوگا۔ قیامت والا تو دن اس کے مقدر میں رسوائی ہے۔ قیامت وہ کیسے ہو سکتا ہے جو جنت کے مالک ہیں، آپ ان کی عزت و عظمت پر آپ حرف گیری کریں اور پھر اس جنت میں بھی جائیں؟ دنیا میں ذلیل ہوں گے، ذلت کے ساتھ جئیں گے، ذلت کے ساتھ مریں گے۔ میں نے رب کعبہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اس لیے کہ کل کائنات میں جو عزتیں تقسیم ہوتی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہوتی ہیں، حضور کے گھرانے سے ہوتی ہیں۔ سرکار کے قدموں کی بڑی شان، حضور کے قدموں پاکوں کی گرد راہ کی بڑی شان۔ قرآن تو والعادیات کہہ کے حضور کے صحابہ کے گھوڑوں سے اٹھنے والی گرد کی بھی اللہ قسم فرما رہا ہے، حضور کے صحابہ کے گھوڑوں کی گرد۔ اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حضور کے جسم کا حصہ، آپ ان کو مشق ستم، مشق سخن، ان کا عنوان دے کر آپ لوگوں کو اس طرح کی بحثوں کی پر لائیں گے، اور جو کلام لوگ کر رہے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ عزت پائیں گے؟ ہرگز عزت نہیں پائیں گے، ہرگز عزت نہیں پائیں گے۔ یہ بات لکھ لیجئے، رسوا ہوں گے، آپ کی اولادیں رسوا ہوں گی، ان کو بھی اس میں بھگتیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ڈالتا ہے تو پھر اسی طرح ڈالتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں گے، انتشار سے بچیں گے، فتنے سے بچیں گے، اور اپنے ایمان کی حفاظت، قوم کے ایمان کی حفاظت، اور ان پاک ہستیاں وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں، سب پر ہماری جان، ہماری عزت، آبرو ان پر قربان ہے۔ حضور کا ہر صحابی عزت و عظمت و شان ہماری جو پگڑیاں ہیں ان کے قدموں پر رکھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Truth TV.